اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور بالاخص اپنے وقت کے امام کے حضور میں شہادت امام حسین علیہ السلام پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پیغمبر کرام اسلام نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ اگر اس میں توجہ کریں تو دو باتیں فرمائیں کہ ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے۔ انسان دنیا میں ہدایت کا طلبگار ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ جب بھی دعا کرتے ہیں ہدایت کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر دعا کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے آخرت میں نجات عطا فرما۔ تو ان دو دعاؤں کو ہر انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیغمبر کرام اسلام نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ دنیا میں ہدایت چاہیے اور آخرت میں نجات چاہیے، تو تمہارے لیے ایک قاعدہ بیان کر رہا ہوں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ جسے دنیا میں ہدایت چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ آ جائے، جسے آخرت میں نجات چاہیے وہ بھی حسین کے دروازے پہ آ جائے۔ اور معصومین سے بہت ساری روایات ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا الیس کلکم سفن النجاہ، کہ آپ تمام کے تمام نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہم تمام کے تمام نجات کی کشتی ہیں۔ تو پھر کیوں خاص امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے؟ تو امام نے فرمایا وَلَكِنَّ سَفِينَةُ الْحُسَيْنِ اوسع واسرع، کہ میرے حسین کا، میرے جد حسین کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور جلدی نجات کو پہنچا دیتا ہے۔ کتنی جلدی نجات کو پہنچاتا ہے؟ یعنی جو حسین کے سفینے سے متصل ہو جائے، جو حسین کے سفینے پہ سوار ہو جائے، پھر اسے جلدی نجات مل جاتی ہے۔ کتنی جلدی نجات مل جاتی ہے کہ ایک شخص ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان بھٹکتا رہے، جب صبح و خلوص کے ساتھ حسین کے دروازے پہ آتا ہے تو حسین ابن علی اسے حر بنا دیتے ہیں۔ یہ عظمت حسین ابن علی کہ امام عالی مقام کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے، پیغمبر نے ہر جگہ اپنے شہزادے کا تعارف کروایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں یاد رکھنا کہ یہ میرا شہزادہ حسین ابن علی ہے، کوئی بھی اس کی معرفت سے غافل نہ رہے۔ ممبر ہو، محراب ہو، مسجد ہو، پیغمبر گرامی اسلام نے ہر جگہ اپنے شہزادے کا تعارف کروایا۔ اگر ہم اس انقلاب کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور انقلاب کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں پیغمبر کے انقلاب کو سمجھنا ہوگا کہ جو پیغمبر نے مدینے میں، مکے کے اندر انقلاب برپا کیا۔ اگر وہ انقلاب ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو امام حسین کا انقلاب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جب انقلاب سمجھ میں آئے گا تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اسلامی معاشرے پر کس قدر اثرات ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کے بارے میں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ پیغمبر نے جو انقلاب برپا کیا وہ کیا تھا، یعنی پیغمبر نے کیا کوئی رسموں کے خلاف جہاد برپا کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر نے صرف لوگوں کی رسموں کو نہیں بدلا تھا، پیغمبر نے لوگوں کے عقیدوں کو تبدیل کیا تھا۔ جس وقت پیغمبر نے توحید کا علم بلند کیا، اس وقت لوگ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں بت لٹکے ہوئے تھے اور 360
بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہر قبیلہ اپنا علیحدہ بت بنایا ہوا تھا اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ پیغمبر کرام اسلام نے 360 بتوں کی عبادت سے ہٹا کر انہیں ایک خدا کی بندگی کا سلیقہ سکھایا۔ وہ لوگ جو اپنی محفلوں میں اشعار سے رنگ بھرا کرتے تھے، پیغمبر نے انہیں اشعار سے ہٹا کر قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا کرتے تھے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، شرمائے سر جھکائے اپنے گھر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ میرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، آیا اسی ذلت کو برداشت کرتے ہوئے گھر چلا جاؤں یا اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دوں؟ تو پیغمبر کرام اسلام نے بتایا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا۔ جب باپ ہو محمد مصطفیٰ جیسا، بیٹی ہو فاطمہ زہرا جیسی، جب بیٹی آتی ہے تو باپ استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے عقیدوں کو بدلا، قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا، بیٹی کا احترام پیدا کیا۔ پیغمبر نے یہ انقلاب برپا کیا، لیکن یہ انقلاب 61 ہجری تک چلا۔ 61 ہجری تک پیغمبر کا یہ انقلاب 50 سال باقی رہا، لیکن 61 ہجری پر تخت پر بیٹھ کر خلافت اور جانشینی کا دعویٰ کرنے والا یزید اس دین کو، اس اسلام کو اور اس انقلاب کو جو پیغمبر لائے تھے اب تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی پیغمبر کرام اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ قرآن ہے، وہ تخت پہ بیٹھنے والا یزید کہتا ہے کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، یہ تو حکومت کی لالچ میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے۔ وہ وحی کا انکار کر رہا تھا، قرآن کا انکار کر رہا تھا۔ ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے، حسین ابن علی اس بات کو کیسے برداشت کرتے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو کٹا کے دنیا والوں کو بتایا اور یہ یزید کے سامنے واضح کر دیا کہ تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا تھا۔ یزید قرآن کا انکار کر رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے بتایا کہ میرا نانا سچا تھا۔ پیغمبر جس کو حرام کر کے گئے تھے، یزید اسے حلال کرنا چاہتا تھا۔ پیغمبر جسے حلال کر کے گئے تھے، یزید اسے حرام کرنا چاہتا تھا۔ ان تمام صورتوں میں ہر کوئی خاموش بیٹھا تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، شریعت محمد کی پاسداری کے لیے شہادت کا رستہ چنا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ امام فقط شہادت کی غرض سے ہی جا رہے تھے، بلکہ چونکہ دین بچانے کا اس وقت واحد رستہ یہ تھا کہ امام اپنی شہادت کو پیش کریں، تو امام نے اپنے خون کے ذریعے یزید کو رسوا کر دیا۔ اور امام حسین نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ انقلاب کربلا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کربلا سے پہلے، کربلا کے انقلاب سے پہلے یہ شراب ہے، آج بھی مسلمان اس کو پیتا ہے، وہ یزید اس شراب کو حلال کرنا چاہتا تھا، ماں بیٹی کے احترام کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین ابن علی نے شہادت پیش کر کے جو حلال محمد ہے اسے قیامت تک حلال کر دیا، جو حرام محمد ہے اسے قیامت تک حرام کر دیا۔ کہ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد کوئی بدبخت مسلمان اس شراب کو پیتا بھی ہے تو حرام سمجھ کے پیتا ہے، حلال سمجھ کے نہیں پیتا۔ یہ انقلاب کربلا ہے۔ اور کربلا کے انقلاب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا، امام کے سامنے بیعت کا مطالبہ رکھا گیا، اور پھر امام نے مثلی لا یبایع مثلہ سے اس کا انکار کیا، اس کو ٹھکرایا، اور پھر وہاں سے سفر اختیار کیا۔ تو امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، یہ کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن کربلا نے ایسا لوگوں کے مزاج کو بدلا، اتنا انقلاب برپا کیا۔ امام سجاد، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ان خطبات نے کربلا کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ یزید جو پہلے امام حسین کی بیعت کا خواہاں تھا کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اسی یزید کے سامنے اسی حسین ابن علی کا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے سامنے کھڑا ہے، لیکن یزید میں اتنی جرت نہیں کہ امام سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب کربلا یہ تھا، لوگوں کے مزاج اتنے بدل چکے تھے کہ اب یزید میں وہ جرت باقی نہ رہی کہ وہ امام حسین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ اور اس سے پہلے کربلا کے واقعے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اہل بیت سے اتنا دور کر دیا گیا کہ فقہ کی کتابوں میں ہمیں ایک روایت نہیں ملتی جو امام حسین سے کسی نے نقل کی ہو۔ آپ
تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ فقہ کی کتابوں میں ایک روایت امام حسین سے نقل نہیں کرتے لوگ. یہ تو تاریخ کربلا سے پہلے، انقلاب کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن کربلا کے واقعے نے لوگوں کے مزاج کو اتنا بدلا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں 4000 لوگ امام باقر اور امام صادق سے احادیث نقل کر رہے ہوتے ہیں. یہ انقلاب کربلا ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہر سال جب محرم آتے ہیں واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن نہ اس واقعے کو سننے سے لوگوں میں تھکن محسوس ہوتی ہے، نہ بوریت کا احساس ہوتا ہے، نہ پرانے پن کا احساس ہوتا ہے. کیوں؟ وگرنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعے کو بار بار سنا جائے تو لوگ اس سے تھک جاتے ہیں، لیکن ہم ہر سال واقعہ کربلا کو سنتے ہیں، نہ کوئی تھکن ہوتی ہے، نہ کسی بوریت کا احساس ہوتا ہے، نہ پرانے پن کا احساس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا حق اور باطل کا معرکہ تھا. کربلا نے انسانیت سازی کا درس دیا. اس کربلا کے واقعہ سے اسلامی معاشرے پر کیا اثرات ہوئے، اس کربلا سے کیا درس ملا لوگوں کو، اس کربلا سے غیرت، استقامت، جرت، عزت اور صبر اور وفاداری اور ایمانداری کا درس ملا. یہ کربلا کا درس ہے، اور درس کربلا لوگوں کے اندر باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ کربلا کے جو اثرات ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جب بھی کوئی تحریک جنم لیتی ہے، تو یہ تحریک اپنے مقاصد سے واضح ہو جاتی ہے. لیکن تحریک کربلا جب آئی تو اس کے مقاصد واضح تھے. اس کے مقاصد سے ہم اس کے اثرات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے جتنے مقاصد بلند ہوں اس کے اثرات بھی اس قدر باقی رہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ کربلا اور کربلا کے واقعات آج بھی تاریخ کے دل میں ایک حقیقت بن کر واضح ہیں، اور جو بشر کے دل کو گرما رہے ہیں. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین ابن علی کے قتل کی ایک ایسی حرارت مومنین کے دلوں میں ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. 1400 سال سے آج تک یہ ذکر حسین ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت کربلا کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.